میں آپ کو شد کا کلیہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید دیکھیں حکومت نے لاگو کیا ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو شد جو ہوتی ہے یہ 3 دردانے والی ہے، ٹھیک ہے، 1 2 3۔ یہ جس حرف پر آتی ہے اس کو کتنے بار پڑھا جاتا ہے؟ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شد والا حرف کتنے بار پڑھا جاتا ہے؟ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ، ایک دفعہ اپنے اعراب کے ساتھ۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر پیچھے ہے جزم والا حرف، آگے ہے شد والا حرف، تو ہم جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے، کس والے حرف کو پڑھیں گے؟ شد والے۔ جیسے اللہم، اصل میں تو ہے کل ولی کا، لیکن ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کل ولی کا، یعنی پڑھنے کا انداز ہے کل ولی کا، یعنی لکھا اس طرح جائے گا، پڑھا اس طرح جائے گا، لکھا اس طرح جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں اشہد اللہ الہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اصل میں تو ہے اشہد ان، اشہد ان لا، اشہد ان لا، لیکن نون پر جزم ہے تو ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، سیدھا ادھر آنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اسی طرح یہ تیسری مثال ہے، یکن لہو، اصل میں تو ہے یکن لہم، کیا ہے؟ یکن لہم، لیکن کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہاں، یکن لہم، یعنی نون کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ اس لیے کہ اس پر جزم ہے، اگلے حرف پر شد ہے، ہم نے جزم والے حرف کو چھوڑ کر شد والے حرف کو پڑھنا ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے۔ لہذا آج آپ نے شد کا کلیہ سیکھا ہے عزیز طلبہ، ٹھیک ہے؟ تو کل اس کی مشق کر کے اس کو لکھ کر